Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad sempat bertanya, apa manfaatnya haul? قال من أهمها أن يعرف الناس أخلاق ذلك الولي صاحب الحولية. Termasuk manfaatnya agar manusia mengetahui akhlak yang dihauli. فيتخلقوا بتلك الأخلاق التي هي مقصود النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Sehingga mereka bisa melakukan atau mempraktekkan akhlak tersebut karena itu adalah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الحمد لله الذي هدانا للإسلام والإيمان وجعلنا وإياكم من خير أمة أخرجت للناس في آخر الزمان. Segala puji syukur kehadirat Allah yang memberikan kita hidayah Islam dan iman dan dijadikan kita sebagai sebaik-baiknya umat yang pernah diciptakan oleh Allah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amihil hisan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya yang sangat baik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-khaliqur raziqul karim al-mannan. Dan beliau mengucapkan kalimat syahadat kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, pencipta dan maha dermawan yang sangat banyak pemberiannya kepada kita. Asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uthi rahmatan lil insi wal jan. Dan beliau juga mengucapkan syahadat untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai ma'rifati wal iman wal iqan, yang mana beliau adalah utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan kesempurnaan iman dan taqwa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad habibur rahman wa mughithil lahfan wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'ina lahum bi ihsan. Semoga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Nahmadullah jalla wa ala an jama'ana wa iyyakum fi hadzal yawm al-mubarak fi hadhihi al-hawliyah al-mubarakah amama hadzal imam al-azim al-mubarak. Kita bersyukur kehadirat Allah yang telah menghadirkan kita di haul yang penuh barakah ini, di depan kedua imam yang penuh barakah. يقول الله تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quranil Karim, ketahuilah bahwa sesungguhnya para awliya Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak akan pernah sedih dan tidak pernah akan takut. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka mendapatkan kabar gembira di dunia dan akhirat dan tidak ada pengganti dari kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ijtima'una fi hadhihi as-sa'a al-mubarakah huwa atharun min athari bisharati ad-dunya allati ja'alaha Allah subhanahu wa ta'ala lil awliya was salihin. Dan kita dikumpulkan oleh Allah di waktu yang penuh barakah ini adalah bagian yang berkah dari dunia yang diberikan kepada para awliya Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang saleh. Fahum 'ashu fi hayatihim ala jam'il ummati 'ala Allah. Mereka di dalam kehidupannya selalu mengumpulkan umat kepada Allah. Faja'ala Allah subhanahu wa ta'ala ayyama wafatihim aw al-ihtifal bi ahwalihim sababun li jam'il ummati 'ala Allah. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mereka dan juga haul mereka sebab perkumpulan manusia di jalan Allah. Fama ji'na wa ji'tum illa mahabbatan lillah wa li rasulillah wa li awliyaillah. Kita datang ke sini tidak lain dan tidak bukan karena cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah dan cinta kepada para wali-wali Allah. Qala sayyidina al-Imam Ahmad bin Zain al-Habashi fi kalamih, mahabbatuka lil wali innama hiya mahabbatun lillah لأنه هو الذي أنعم على هذا الولي بما فيه من الأخلاق الصالحة. Berkata Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, kecintaanmu kepada para wali sesungguhnya hakikatnya adalah cintamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena cintamu kepada para wali tidak lain dan tidak bukan adalah anugerah dari Allah subhanahu wa ta'ala. فهذا الإمام الحبيب محمد بن عيدروس بن محمد بن أحمد بن جعفر بن أحمد بن زين. Beliau adalah Imam Al-Habib Muhammad bin Idrus bin Muhammad bin Ahmad bin Ja'far bin Ahmad bin Zain. يكفينا في الثناء عليه، يكفينا في حسن الاعتقاد به ما سمعناه من كلام شيخه
الحبيب علي بن محمد الحبشي نظما ونثرا. Sesungguhnya cukup bagi kita pujian kepada beliau dan apa yang kita dengar tentang beliau dari guru beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, baik secara tersurat ataupun dalam keadaan syair. هذا المدح ليس هو من المغالاة وليس هو من الغلو والمبالغة، وإنما وأما بنعمة ربك فحدث، ومن باب قوله عليه الصلاة والسلام لا يعرف قدر أهل الفضل إلا أولو الفضل. Pujian ini bukan berlebih-lebihan, tapi pujian ini termasuk dari ayat Al-Quran. Adapun dengan nikmat Allah ungkapkanlah. Dan keutamaan orang yang utama itu memang hanya diketahui oleh orang-orang yang utama. من أعظم ما تميز به سيدنا الإمام محمد بن عيدروس حسن ظنه بالله. Termasuk salah satu keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi adalah husnudzannya kepada Allah. وحسن ظنه برسول الله. Dan husnudzannya kepada Rasulullah. وحسن ظنه بأولياء الله. Dan husnudzan kepada para wali-wali Allah. قال في بعض قصائده فاحسنوا ظنكم فانه إلى الخير سلم من قبض به عرف حتى ولو ما تعلم. Dan di dalam salah satu qasidahnya beliau mengatakan, selalulah husnudzan, karena itu adalah tangga untuk menaiki derajat yang sangat tinggi, dan berpegangan telah teguh kepada husnudzan. وقال سيدنا الإمام العيدروس ما خاب صاحب حسن ظن وإن أخطأ. Dan berkata Al-Imam Al-Idrus, orang yang husnudzan tidak akan pernah kecewa meskipun salah. وقال الله جل وعلا في الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. Dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam hadis qudsi, aku tergantung prasangka hambaku, maka terserah hambaku berprasangka apa kepada aku. ولهذا نخرج بثمرة من ثمرة هذه الاجتماعات والحوليات بحسن الظن فيما بيننا البين. Maka sudah selayaknya ketika kita pulang dari majelis haul ini, kita memiliki husnudzan, prasangka baik kepada sesama kita yang hadir. فإذا أحسنت الظن بعبد المؤمن أظهر الله لك سره وخصوصيته. Ketika kita berhusnudzan kepada sesama orang yang beriman kepada Allah, maka akan nampak rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث بما معناه لو كشف نور العبد العاصي لطبق ما بين السماء والأرض. Maka disebutkan dalam suatu hadis, kalau seandainya cahaya orang yang bermaksiat dinampakkan oleh Allah, maka cahaya tersebut akan memenuhi langit dan bumi. وكان من أخلاق هذا الإمام رضي الله تعالى عنه أنه امتلأ قلبه بالرحمة لأهل لا إله إلا الله أجمعين. Dan termasuk salah satu keistimewaan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, hatinya بالرحمة. hatinya sangat penuh dengan rahmat kepada semua orang yang mengucapkan la ilaha illallah, kepada semua orang Islam. قال في بعض قصائده عندنا للخلائق في الخواطر حنانة مثله تربي أي مثل الأم، ففي قلبه رحمة لأهل الإسلام أجمعين كأنهم أبناؤه وأولاده. Beliau mengatakan dalam salah satu qasidahnya, di dalam hatiku ini ada perasaan kasih sayang kepada setiap orang yang beriman dan orang muslim, bagaikan seorang ibu yang sayang kepada anaknya. فإذا تخلق الإنسان بالرحمة رحمه الله تبارك وتعالى تحقيقا لقوله عليه الصلاة والسلام الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. Dan kalau seorang hamba telah terwujudkan rasa rahmatnya kepada semua hamba Allah, maka akan terwujudkan kepada dia rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana hadis Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang merahmati hamba Allah akan dirahmati, akan disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. ثم أنه رضي الله تعالى عنه كما سمعنا أول من أسس هذه الأحوال في هذه البلدان بلدان جاوة وما جاورها، وأول حول أسسه في حول الحبيب محمد بن طاهر الحداد سنة 1319. Dan sebagaimana telah kita dengarkan dalam manaqib beliau tadi, beliaulah yang pertama kali mempelopori haul di Nusantara ini, yaitu Indonesia dan sekitarnya. Dan haul yang pertama kali beliau adakan adalah haul Al-Habib
Muhammad bin Tahir Al-Haddad di tahun 1319 Hijriah. قال الحبيب علي بن محمد الحداد في كلامه: ما هي فوائد هذه الأحوال؟ Al-Habib Alawi bin Muhammad Al-Haddad sempat bertanya, apa manfaatnya haul? قال: من أهمها أن يعرف الناس أخلاق ذلك الولي صاحب الحولية. Termasuk manfaatnya agar manusia mengetahui akhlak yang dihauli. فيتخلقوا بتلك الأخلاق التي هي مقصود النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Sehingga mereka bisa melakukan atau mempraktekkan akhlak tersebut karena itu adalah tujuan diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وقال من مقاصدها تقارب الأرواح والأجسام عند اجتماع الناس لحضور هذه الأحوال. Dan termasuk salah satu manfaatnya adalah ngumpulnya roh dan ngumpulnya jasad kita di haul yang mulia ini. الكثير منا أتى من بلدان بعيدة لحضور هذا الحول ولن يخيبه الله تبارك وتعالى. Dan banyak yang datang dari tempat yang jauh untuk menghadiri haul ini, maka tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. وذكر الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف صاحب قرسي في كلامه الذي هو أصلا من أسس هذا الحول ومن قام في هذا الحول بحضور أولاد الحبيب وتلامذته الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف رحمه الله وعاد علينا من بركاته. Dan Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, beliaulah yang pertama kali mengadakan haul ini di antara para keturunan Habib Muhammad bin Idrus dan para murid Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. الذي ينبغي أن نفهمه أن تاريخ وفاة الحبيب محمد بن عيدروس في 12 من ربيع الثاني يعني ليس هذا اليوم. Dan yang perlu kita pahami, beliau itu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi meninggal di tanggal 12 Rabi'ul Tsani, bukan tanggal 23 hari ini. لماذا اختاروا أن يكون تاريخ الحول 23 من ربيع الثاني؟ Kenapa kok dipilih haulnya tanggal 23 Rabi'ul Tsani, mundur hampir 2 minggu? ذاك أن الحبيب محمد بنفسه رتب حول شيخه الإمام علي بن محمد الحبشي في 20 من شهر ربيع الثاني. Karena beliau Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, beliaulah yang mentertibkan haul gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi tanggal 20 Rabi'ul Tsani. فقال الحبيب بكر بن محمد: أرى أن الحبيب محمد بن عيدروس لا يفرح بأن يقدم حوله على حول شيخه. Maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengatakan, aku berpendapat bahwasanya Habib Muhammad bin Idrus enggak suka kalau haulnya itu lebih dulu daripada haul gurunya. فأخر الحول إلى يوم 23 بعد أن ينتهي حول شيخه في بلاد الصولو في يوم 20 من ربيع الثاني. Maka Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf mengakhirkan haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi tanggal 23 Rabi'ul Tsani setelah haul gurunya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi di Solo. أدبا مع شيخه ألا يتقدم عليه في حوليته وإن كان يوم وفاته قبل وفاة شيخه. Sebagai adab seorang santri kepada guru, ini sekali lagi saya ingatkan, harus punya adab. Meskipun santri ini lebih alim dari gurunya, kalau nggak punya adab percuma, ilmunya nggak bakal barokah. Maka sebagai adab haulnya dimundurkan, padahal meninggalnya tanggalnya sebelum tanggal gurunya. فكان في بعض قلوب الناس ممن لم يدرك حقائق هذه المعاني شيئا من الإنكار على الحبيب أبو بكر لماذا أخر حولية بن عيدروس. Dan terkadang ada orang yang tidak memahami hal tersebut, di dalam hatinya mengingkari apa yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf di dalam mengakhirkan haul Al-Habib Muhammad bin Idrus. في سنة 1354 جاء الحبيب العارف بالله عبد الله بن محمد بن شيخ المساواة برؤيا سارة، برؤيا مبشرة لأهل ذلك الوقت ولحولنا هذا إن شاء الله. Kemudian di tahun 1345 Hijriah datanglah Al-Habib Abdullah bin Muhammad bin Syekh Al-Musawa ke Indonesia sebagai pemberi kabar gembira di saat itu dan juga pemberi kabar gembira bagi setiap orang yang menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. قال
هذا محمد بن شيخ المساوى رأيت النبي محمد صلى الله عليه وسلم جاء إلى البيت الذي يجتمعون فيه للخروج إلى حول الحبيب محمد بن عيدروس. Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Musawa, beliau bermimpi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadir di tempat berkumpulnya rumah orang-orang yang akan arak-arakan atau berjalan bersama dari rumah tersebut ke haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. فقال جئت لأحضر حول بن عيدروس. Rasulullah mengatakan, aku datang untuk menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Idrus. قال الحبيب شيخ عبد الله بن محمد فأخذ النبي بيده اليمنى أمسك بيده اليسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبيب علي بن عبد الرحمن أمسك رسول الله بيده اليسرى والحبيب أبو بكر بن محمد أمسك بيد الحبيب عبد الله بن محمد بن شيخ اليمنى وخرج من ذلكم البيت حتى وصل إلى هذا المكان مدخل القبة فأخذوا بالشلول والسماع عباد الله جيناكم قصدناكم طلبناكم. Di dalam mimpi tersebut Al-Habib Abdullah bin Syekh Abdullah bin Muhammad bin Syekh Abdullah bin Muhammad bin Syekh Al-Musawa mengatakan dalam mimpi tersebut, ketika jalan bareng Rasulullah di tengah, aku di sebelah kanan Rasulullah, tanganku dipegang dengan tangan kanan Rasulullah, tangan kiri Rasulullah memegang tangan Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Jakarta. Kemudian di tangan kananku, katanya Habib Abdullah bin Muhammad Al-Musawa, Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf Gersik. Kami jalan bareng sampai ke makam ini. Ketika sampai ke makam ini sama-sama dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam dan ibadallah ji'nakum, hamba-hamba Allah datang kepada kalian. Kami bertujuan datang kepada kalian dan kami mohon anugerah kalian, berkat Allah. Berkat kalian kami memohon anugerah Allah Subhanahu wa taala. ثم بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءة مولد الحبيب علي بن محمد الحبشي. قال فلما في أثناء المولد حمل رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب المولد وقال صلوا على نبيكم هذا وأشار بإصبعه إلى صدره الشريف صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mulai membaca Maulid Simtud Durar, Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habasyi. Di tengah-tengah pembacaan Maulid, Nabi Muhammad mengisyaratkan kepada diri beliau, bersalawatlah kepada Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa qara'a juz'an min ad-du'a, thumma a'ta al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf yukmilu baqiyat dhalika ad-du'a lil Maulid an-Nabawi. Kemudian beliau setelah berakhir, beliau membaca doa. Rasulullah membaca doa Maulid Simtud Durar. Kemudian tidak menyelesaikannya dan memberikannya kepada Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Habsyi untuk menyelesaikan pembacaan Maulid. Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf untuk menyelesaikan pembacaan doa Maulid Simtud Durar. Wa tilka al-laila fi lailatul al-jum'ah wa kana al-haul fi yaum al-jum'ah fi as-sanah 1354. Dan beliau itu Habib Abdullah bin Muhammad Al-Musawa bermimpi malam Jumat karena haulnya itu diadakan pada hari Jumat tahun 1345 Hijriah. فخرجوا على نفس الهيئة التي رآها في المنام. الحبيب عبد الله بن شيخ وعن يمينه الحبيب أبي بكر بن محمد السقاف وعن يساره الحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي صاحب كويتان رحمهم الله تحقيقا للرؤيا كأنها يقظة. Maka ketika akan jalan bersama sebagaimana mimpinya, maka Habib Abdullah bin Muhammad Al-Musawa berada di tengah, di tangan kanannya Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, di tangan kirinya Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang, karena mewujudkan mimpi beliau malam sebelumnya. فهذه المجالس النبوية والمجالس العلمية ما عقدت إلا لتعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah majelis-majelisnya Nabi, majelis yang mulia yang tidak diadakan kecuali untuk mengagungkan Nabi besar Muhammad dan atas keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. فهؤلاء الإمامان وغيرهم من الأئمة إنما هم قبسة وذرة من بحره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Dan kedua imam ini adalah termasuk bagian dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم. Karena Rasulullah bagikan matahari dan mereka bagikan bintang-bintang yang melanjutkan cahaya Nabi besar Muhammad kepada semua manusia. ومن أخلاق هذا الإمام الحبيب محمد بن عيدروس رضي الله تعالى عنه كان يخرج إلى الأسواق وإلى الشوارع يتفقد أحوال الناس، فخرج ذات يوم في شوارع سوربايا فرأى بعض النساء الكاشفات العاريات أو شيء مظهرات محاسنهن، فقال في نفسه ما الذي جاء بنا إلى هذه البلدة وفيها كذا وكذا؟ قال فأقبل رجل من عوام الناس وجاء إلى جنبي وقال لا تخاف عليهم يا سيد محمد وأنا بينهم. Beliau adalah orang yang sering melihat keadaan umat Nabi Muhammad, sehingga beliau ini sering keluar rumah, ke pasar, ke jalan. Kemudian ketika beliau ke pasar atau ke jalan, beliau melihat wanita yang gak nutup auratnya. Maka dalam hatinya beliau mengatakan, apa sih yang membuat saya datang ke daerah ini? Kalau di Hadramaut kita gak ngelihat perempuan sama sekali, karena mereka perempuan gak keluar rumah. Apa sih yang membuat saya datang ke tempat ini perempuannya nggak tutup aurat, keluar rumah dan lain sebagainya. Maka tiba-tiba ada orang yang sepertinya orang biasa datang kepada beliau. Beliau mengatakan, wahai Sayyid Muhammad, jangan kau takut, aku ada di antara mereka. قال فخرجت بعد أيام وأشهر فإذا ذلك الشارع غالب النساء متسترات. Kemudian setelah beberapa hari dan beberapa bulan, aku keluar ke jalan yang sama, maka aku mendapati para wanitanya sudah memakai hijab. مما زادني حسن ظن بالله وبخلق الله سبحانه وتعالى. Karena ada yang ketambahan dari aku tentang husnudzan kepada Allah dan husnudzan kepada semua hamba Allah Subhanahu wa taala. فربما الكثير منا يرى أحدا من أهل الإسلام في حال غفلة أو معصية فيحكم عليه بالكفر أو الخروج عن الملة نسأل الله تبارك وتعالى العافية. Terkadang di antara kita ada orang yang melihat orang bermaksiat atau melakukan hal yang enggak benar, langsung kita vonis orang ini kafir dan lain sebagainya. Na'udzubillahi min dzalik. خرج سيدنا الإمام عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه ونفعنا به مثل هذا الإمام يتصفح في الأسواق والشوارع، فرأى شابا في حالة سكره وثمله من شربه للخمر وغيرها. Suatu saat Al-Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani keluar ke jalan sebagaimana Al-Habib Muhammad bin Abdul tadi yang telah diceritakan. Maka beliau melihat ada laki-laki lagi mabuk. فمر على ذلكم الشاب ولكن أدبا من أدب السنة والشريعة أن ألقى عليه التحية والسلام، فقال السلام عليكم ورحمة الله، فرد ذلكم الشاب السلام وهو في حال سكره. Maka beliau melewati anak muda tersebut dan termasuk ajaran tuntunan Nabi Muhammad, kalau ketemu sesama umat Islam ucapkan salam. Maka beliau Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mengucapkan salam kepada pemabuk tadi, Assalamualaikum, dijawab oleh pemabuk tadi, Waalaikumsalam. وكان مع سيدنا عبد القادر الجيلاني مجموعة من طلابه ومريديه. Dan Syekh Abdul Qadir Jailani itu jalan sama santri-santrinya. فلما وقف ورد السلام ذلكم الشاب قال يا شيخ عبد القادر، قال مرحبا، قال الله قادر، فقال سيدنا الشيخ نعم الله قادر، ثم قال يا شيخ عبد القادر الله قادر، قال نعم، وتبسم سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني. ثم في الثالثة قال ذلكم الشاب السكران يا شيخ عبد القادر الله قادر، قال نعم، وبكى سيدنا عبد القادر الجيلاني. Maka pemuda pemabuk tersebut tanya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, ya Abdul Qadir, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Pertanyaan pertama dijawab, iya Allah mampu. Pertanyaan kedua, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Dijawab yang kedua kali sambil senyum, iya Allah mampu. Pertanyaan ketiga, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu? Syekh Abdul Qadir menjawab pertanyaan ketiga sambil menangis dan mengatakan, iya Allah mampu. فسأله تلامذته ماذا يسأل هذا السكران؟ فقال في الأولى يقول الله قادر يتوب علي، فقلت نعم. Maka para santrinya tanya, ya Syekh Abdul Qadir, ini pemabuk ini tanya apa? Yang pertama dia tanya, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu memberikan taubatnya kepada aku? Maka aku menjawab, iya mampu. وقال في المرة الثانية الله قادر أن يجعلني مثلك
فقلت نعم الله قادر. Yang kedua, pemabuk ini tanya, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan aku sepertimu? Maka aku menjawab, iya, Allah mampu, sambil tersenyum. ثم قال في الثالثة يا شيخ عبد القادر الله قادر يجعلك مثلي. فقلت نعم وخشيت أن تصيبني دعوة ذلك الشاب. Yang ketiga, pemabuk itu tanya, ya Syekh Abdul Qadir, apakah Allah mampu menjadikan engkau seperti aku, pemabuk? Maka Syekh Abdul Qadir menjawab yang ketiga sambil menangis, iya, Allah mampu, dan aku takut doanya pemuda ini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. فكيف نحسن الظن فيما بيننا ونحسن الظن بأولياء الله تبارك وتعالى؟ فبينكم هذا الإمام الكبير الذي ورث أحوال من تقدم بشهادة شيخه، أهل كلي تجمع كل أسرارهم فيك من لدن محمد صلى الله عليه وسلم إلى آخر أولياء زمانه. Habib Ali Habsyi. Maka sudah sepatutnya kita yang enggak punya apa-apa memiliki perasaan husnudzon kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dua imam ini, orang yang besar, orang yang diakui oleh guru-gurunya. Bahkan Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi berpendapat tentang Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, engkau ini mendapatkan anugerah, mendapatkan rahasia semua para wali-wali Allah dari zamannya Nabi Muhammad SAW sampai sekarang. Pengakuan yang luar biasa dari seorang guru kepada santrinya, tapi tetap beliau memiliki husnudzan kepada semua hamba Allah. قال العلماء لا يعرف الولي إلا الولي ولا يعرف الجوهرة إلا الجوهري. Sehingga para ulama mengatakan tidak ada yang mengetahui seorang wali kecuali dia adalah seorang wali, dan tidak ada mengetahui permata kecuali dia memang adalah permata. جاء الحبيب علي بن محمد الحداد من بوغور لحضور حولية الحبيب محمد بن عيدروس، وفي أثناء الحولية نزلت أمطار كثيرة على البلدان حتى تقطعت السبل وانقطعت مرور السيارات والقطارات وغيرها، فطلبوا من الحبيب علوي أن يركب الطائرة في أن يذهب إلى ياكرتا، فسألهم الطائرة عندما ترتفع هل تمر فوق قبة بن عيدروس؟ وكان المطار قريبا منها، فأجابوه بنعم، قال أستحي أن أرفع قدمي فوق قبة بن عيدروس. محمد الحداد. Al-Habib Alawi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad suatu saat dari Bogor ingin menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Akan tetapi terjadi hujan yang sangat lebat selama berhari-hari, menyebabkan banjir yang gak mungkin ditempuh dengan jalan darat, baik mobil ataupun kereta api. Maka mereka mengatakan, ya Habib, bagaimana kalau kita ke Surabaya naik pesawat aja? Maka Habib Alawi bilang, tolong tanyakan, kalau naik pesawat ke Surabaya, kira-kira sebelum mendarat pesawat itu akan melewati gubahnya Habib Muhammad bin Idrus, melewati atas gubahnya Habib Muhammad bin Idrus. Iya Habib, akan melewati atas gubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Saya malu menaiki pesawat yang melewati atas gubah guru saya. وجلس في بلدة سربايا 10 أيام حتى انقطعت السيول والأمطار وركب في القطار ووصل إلى بلدته. Oh, ternyata beliau sudah hadir di Surabaya. Jadi bukan mau berangkat dari Bogor, sudah hadir di Surabaya, sudah hadir haul, mau pulang hujan banjir. Ya Habib, naik pesawat aja pulang? Enggak, nunggu banjir selesai sampai 10 hari baru beliau pulang kembali ke Bogor. وفي هذه السنة سألني بعض الإخوان يحكي عن أحد أهل البلاد في جاكرتا لا يعرف الحبيب محمد بن عيدروس ولا الحبيب محمد المهضاء، قال رأيتهم في ليلة من هذه الليالي جالسين على كرسيين أمام بيتي، فما تأويل هذه الرؤيا؟ فقلنا تأويلها أن تحضر حوليتهما في سوربايا فتحصل على الخير الكبير، وهو لم يعرف هذه البلدة ولم يدخلها ولم يسمع عن ذلك الإمامين من قبل هذه الرؤيا في هذه السنة قبل أسبوع ما شاء الله. Beberapa waktu yang lalu katanya beliau di Jakarta ada seseorang yang nggak tahu Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan nggak pernah ke Surabaya. Maka suatu malam dia mimpi Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar duduk di kursi. Hanya melihat mereka berdua di kursi. Alhamdulillah
Al-Habib Abdul Qadir Jailani ada di Jakarta beberapa waktu yang lalu. Tanya, ya Habib, apa arti daripada mimpi ini? Artinya adalah engkau disuruh hadir haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar. Tahun ini, sekarang ini, saat ini. وفي سنة من السنوات ما يقارب 20 سنة جاء شيخنا الحبيب عمر بن محمد بن سالم حفيظ متع الله بحياته، ورتب بعد حول الصولو شيء من المجالس مع الكيايات والمشايخ، ولم يعلم بحولية الحبيب محمد بن عيدروس، لكنه في تلك الليلة التي يكون فيها صبيحة الحول رأى جده الشيخ أبي بكر بن سالم، أقول يا عمر يوم غد حول بن عيدروس في سوربايا اذهب واحضر. Berapa tahun yang lalu guru kami Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid datang ke Indonesia. Kemudian ada tertib atau ada jadwal beliau untuk pertemuan dengan para kiai di Jawa Timur. Dan tidak diberitahu tentang haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi oleh pihak panitia. Maka malam haul beliau bermimpi didatangi oleh Syekh Abu Bakar bin Salim, kakek beliau, dan mengatakan, memerintahkan kepada beliau, wahai Umar, besok haulnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi hadir, diperintahkan hadir oleh Al-Habib Syekh Abu Bakar bin Salim. فعطل ذلكم الترتيب وجاء ودخل إلى هذه القبة في حياة الحبيب عيدروس بن أبي بكر والد أخينا بعد وفاة الحبيب عيدروس، وأول ما تكلم قال من لا دخل من قدانا يعدم المدخل، استشهد ببيت من أبيات الحبيب محمد بن عيدروس. نعم موجود. Baik. Maka beliau datang meskipun agak lambat waktu itu karena saya yang mengawal beliau memang. Ketika beliau pernah hadir haul Al-Habib Muhammad bin Idrus, dan itu masih hidup ayahanda Al-Habib Al-Habib Idrus bin Abu Bakar Al-Habsyi tahun 1998. Beliau mengatakan, barang siapa yang mau masuk kepada Allah, mau sampai kepada Allah tapi tidak lewat kami, maka tidak akan mendapatkan pintu masuk. Al-Habib Umar menyampaikan qasidah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Jadi kita mau sampai kepada Allah nggak bisa sendiri, harus lewat mereka, orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. ونحن جئنا من تلك البلاد البعيدة لحضور هذه الحولية، لعل أن يقبلنا هؤلاء الشيوخ وأن نكون إن شاء الله محبوبين لديهم. وكما يقول الشيخ عمر بمخرمة في بعض قصائده، هكذا قيل من حب يحتب، إذا أحببت ولي من أولياء الله أحبك ذلك الولي، بل الله جل وعلا يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. قال الحبيب أبو بكر العطاس اسأل الله أن يجعلكم من المحبوبين، الله يجعلنا وإياكم من المحبوبين. Maka kami, katanya beliau, datang dari Hadramut ke sini dengan tujuan menghadiri haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, meskipun dengan susah payah ya. Ada karantina di Jakarta, tapi beliau memiliki tekad yang kuat, hadir khusus, hadir haul Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan beliau mengharap kehadiran beliau ini diterima oleh Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan Syekh dan kita semua yang hadir insyaallah. Dan Syekh Umar Bamakhramah, beliau mengatakan, kalau memang kita cinta kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dicintai oleh mereka, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau enggak ada kaum orang yang cinta kepada para wali Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam ayat Al-Qur'an, maka Allah akan mendatangkan kaum yang cinta kepada para wali-wali Allah, akan diganti dengan kaum yang lain yang mencintai Nabi, mencintai keluarga Nabi, mencintai sahabat Nabi, mencintai para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Habib Abdullah Al-Attas mengatakan, semoga kita menjadi orang yang dicintai oleh para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Amin. وهذا الحبيب محمد المحضار لا يخفى قمر من قمر الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وأوصى في وصيته أن يدفن إلى جنب شيخه الحبيب محمد بن عيدروس، مع أنه عاش في أكثر حياته في مندواسة، ولما شعر بالوفاة خاف من أولاده أن لا ينقلوه إلى ولا ينفذوا وصيته لبعد تلك المواطن. فقبل وفاته بأيام قال نزور الوالد محمد بن عيدروس، فجاء وحمل أكفانه
وحمل كل ما يتعلق بتكفينه وحنطه، فما أن وصل سوربايا وزار شيخه الحبيب محمد بن عيدروس إلا وجاءته بعض الأمراض وتوفي في تلك الأيام ودفن إلى جنبه رضي الله تعالى عنه، تحقيقا للمحبة، تحقيقا للأخوة، تحقيقا للرابطة، كما اختص الله أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب بمرافقة رسول الله في الدنيا والبرزخ والقيامة. Nah, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar itu bagaikan rembulan bagi umat Nabi Muhammad yang menyinari umat Nabi besar Muhammad SAW. Tidak diragukan lagi, manfaat beliau sangat besar bagi umat Nabi besar Muhammad SAW. Beliau sangat cinta kepada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, dan beliau mengharap agar beliau ketika meninggal dunia beliau dikuburkan di samping kubur Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang beliau cintai. Dan itu juga adalah doa daripada Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi yang mengatakan, saya mengharap kepada Allah agar orang yang saya cintai dikubur di samping saya, dikubur dekat dengan saya. Maka ketika beliau sedang sakit, beliau hidup di Bondowoso, Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, sepanjang hidupnya di Bondowoso. Ketika sakit beliau takut anak-anaknya kalau beliau meninggal dunia di Bondowoso nggak bakal dipindah ke Surabaya. Maka beliau mengatakan sama anak-anaknya, ayo kita ziarah ke makam ayah saya, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Maka meskipun dengan susah payah beliau bawa semua kafan beliau bawa semua perlengkapan mandi mayit beliau sendiri. Datang dari Bondowoso ke Surabaya, setelah ziarah beliau sakit selama beberapa hari, kemudian meninggal dunia dan dimakamkan di Kubah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dengan cintanya luar biasa. Akhtimu ربما أطلت لعل أن نفهم مقاصد هؤلاء الشيوخ والتعلق بهم بالتعلق بأهل السر يبدو لك السر. ويقول الحبيب أحمد بن حسن العطاس في بعض كلامه: علق قلبك بأحد الصالحين وهو يوصلك إلى البقية. Saya mohon maaf terutama kepada para habaib karena mungkin saya ceramahnya terlalu panjang katanya beliau, padahal nggak apa-apa, waktunya masih cukup. Beliau mengatakan, kita kalau memiliki ikatan yang kuat dengan orang-orang yang memiliki rahasia dari Allah, maka kita akan nampak rahasia Allah ke dalam diri kita. Maka Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas beliau mengatakan, buatlah ikatan yang kuat dengan orang-orang yang saleh. Maka ketika engkau memiliki ikatan kuat dengan orang yang saleh tersebut yang akan menyampaikan engkau kepada Allah Subhanahu wa taala. فنسأل الله أن يعلق قلوبنا بهم وبمحبتهم والسير على طريقتهم إن شاء الله حتى نلقى الله جل وعلا. فإن مما يسر قلوب هؤلاء الصالحين أن نحيي مآثرهم وأن نحيي أذكارهم وأورادهم وعلومهم وآدابهم. فمن ذكر شيئا من هذه الأوصاف التي تتعلق بهؤلاء الشيوخ هم أصلا يذكرونه. ويقول بعض الصالحين: ما تنشد قصيدة لعارف من العارفين أو عالم من العلماء إلا وتحضر روحه عند إنشاد تلك القصيدة. Insyaallah. Maka beliau tadi mendoakan semoga Allah menguatkan ikatan kita dengan orang-orang yang saleh, terutama yang kita hadiri haulnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi dan Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar, dan semoga Allah memudahkan kita untuk berjalan di jalan mereka sehingga kelak di hari kiamat Allah membangkitkan kita bersama mereka. Dan beliau tadi mewasiatkan agar kita menghidupkan aset-aset mereka yang pernah ada, membaca wirid-wirid mereka, menghadiri majelis mereka. Dan kita umumkan juga nanti malam kita ada majelis, kita sebut majelis Kubah Habsyi. Kita lakukan 2 minggu sekali setiap Ahad malam Senin, dan bertepatan nanti malam. Kita mulai awal Isya sampai jam 9 malam. Mohon dihadiri ya, untuk mendapatkan barokah dari beliau. Dan para ulama mengatakan, termasuk Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas mengatakan, kalau dibacakan qasidah-qasidah orang-orang yang saleh dan juga para wali Allah, maka ketika dibacakan qasidah, roh mereka itu hadir. Jadi tadi dibacakan qasidah, dibacakan sejarah hidup beliau, insyaallah roh mereka berdua ini hadir. Man ta'allaqa bihim nala kullu maqsud. Fa 'ala al-aqal kama sami'na nahdhur ma tuqam fi hadhihi al-hadrah في هذه القبة من حضرة سيدنا الإمام أحمد بن زين آخر كل أحد، وما يقام كذلك من مولد. وأقل القليل أن يزور الرجل المتعلق بهم في اليوم في الأسبوع مرة واحدة.
كان سيدنا الإمام الحداد يزور سيدنا الفقيه المقدم كل جمعة مثل غيره من الناس، فرأى بعض الناس الفقيه المقدم ويقول قل لعبد الله حداد لا تكفي زيارة واحدة في الأسبوع، فأضاف الإمام الحداد زيارة يوم الثلاثاء لسيدنا الفقيه المقدم، فكان يزوره يوم الجمعة ويزوره يوم الثلاثاء. Maka tadi beliau mengatakan sudah selayaknya kalau kita ingin membuat ikatan yang kuat, kita menghadiri majelis-majelis yang diadakan di tempat beliau. Nanti sore habis asar kita akan adakan hadrah Al-Imam Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nanti sore setiap Ahad akhir bulan habis asar, akhir bulan Hijriah. Kemudian nanti malamnya juga habis Isya kita akan adakan majelis Gubbah Habsyi, baca Maulid Al-Habsyi, kemudian baca kalamnya Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Semakin kita menghadiri acara di tempat beliau akan semakin kuat ikatan kita dengan Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, alim luar biasa, ahli ibadah luar biasa. Selalu ziarah kepada kuburnya Faqih Muqaddam Sayyidina Muhammad bin Ali Ba'alawi setiap hari Jumat. Maka Faqih Muqaddam datang kepada mimpi orang-orang yang saleh mengatakan sampaikan kepada Abdullah bin Ali Al-Haddad enggak cukup ziarah seminggu sekali. Maka Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menambahkan ziarah hari Selasa dan hari Jumat. Jadi kalau kita ingin mendapatkan ikatan yang kuat dengan mereka, minimal ziarah kepada mereka itu seminggu sekali minimal. وزيارتنا للأولياء مع اعتقادنا الكامل أن النافع والمعطي والمانع هو الله جل وعلا، ألا أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ننتهي من حيث ابتدأنا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعيدنا إلى أمثاله هذه الأحوال وهذه المناسبات سنين بعد سنين وأعواما بعد أعوام، وكل من حضر منا ومنكم وله مطلب عند الله ديني أو دنيوي أو برزخي أن الله يعطيه ذلك له ولأهله ولأولاده. وربما كثير من الإخوان ومن الأحباب منعتهم موانع عن أن يحضروا، ولكن قلوبهم معلقة، وربما يشاهدون وربما يسمعون، فلا يخيبهم الله تبارك وتعالى. وكما قال صاحب الحولية والذي ما حضر قسمه إلى مان داره. الله كريم والله جواد والله متفضل، نسأله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا، أن يعلمنا ما ينفعنا، أن يدخلنا دوائر أهل الإيمان، متعنا بصالح الزمان، حفظنا من الاعتراض والحرمان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بجاه النبي ولد عدنان وأسلافنا الزيان، حبيبنا محمد بن عيدروس وحبيبنا محمد المحضار وحبيبنا حسن بن عمر الحبشي ومن قبر حولهم في هذه القبة، إلا ما نظرت إلى قلوبنا فأصلحتها، ونظرت إلى حاجاتنا فقضيتها، ونظرت إلى أحوالنا فأصلحتها. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ارحمنا وجميع المسلمين. اللهم إنه نزل بنا وبالأمة من البلاء والجهد والأمراض والأسقام ما لا يكشفها عنا إلا أنت، ويا كافي البلاء اكفنا البلاء قبل نزوله من السماء. اللهم إن ضمناك أنفسنا وأهلنا وأخوانا هؤلاء وأحبابنا ومن أحاطت به شفقة قلوبنا وجدارات بيوتنا، فكن لنا ولهم حافظا يا خير مستودع. اللهم ردنا إلى بلداننا سالمين غانمين مجملين محفوظين مرعيين وارثين لأحوال أسلافنا الصالحين في خير ولطف وعافية وسلامة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Semoga kita dimudahkan oleh Allah untuk selalu mengikuti beliau orang-orang yang saleh dan menghadiri majelis-majelis beliau orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Di dalam doanya beliau mengatakan bahwasanya kita semua dan orang yang kita cintai akan mendapatkan barokah haul siang hari ini, dan juga yang enggak hadir ataupun yang mendengarkan di rumah-rumah sekitar gubahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, karena sesuai dengan qasidahnya Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, yang tidak hadir bagiannya akan aku sampaikan ke rumah masing-masing, akan diberikan oleh beliau Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Dan doa beliau tadi sangat panjang, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita mengikuti talqinul dzikir yang dimulai dari beliau, kemudian kita ikuti setelahnya beliau. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله
إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم كلمة حق كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله من آمين. الآمنين آمين. آمين اللهم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا كريم.